اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا طریقہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے خلفاء کی شکل میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ رب العزت سے تم ایسی شرم کیا کرو جیسے اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت سے تو ہم حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے اللہ جل شانہ سے حیا کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی رات اس پر ایسی نہ گزرے جس میں اس کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور اس چیز کی بھی حفاظت کرے جس کو اس کی پیٹ نے گھیر رکھا ہے، اور سر کی بھی حفاظت کرے اور اس چیز کی بھی حفاظت کرے جس کو سر نے گھیر رکھا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ موت کو یاد رکھیے، اور اس بات کو یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد سارے کا سارا جسم شکستہ ہو کر خاک ہو جائے گا، اور ضروری ہے کہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نہ عبادت کے لیے نہ تعزیت کے لیے، حتیٰ کہ جھک کر سلام بھی نہ کرے، اور جن چیزوں کو سر نے گھیر رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ، کان، زبان، یہ سب چیزیں سر کے تحت داخل ہے، ان سب کی حفاظت کرے۔ اسی طرح پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ مشتبہ مال سے حفاظت کرے، اور جس چیز کو پیٹ نے گھیر رکھا ہے اس سے مراد چیزیں ہیں جو پیٹ کے قریب ہے، جیسے شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور دل کے، ان سب چیزوں کی حفاظت کرے۔ امام نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو کثرت سے پڑھنا مستحب ہے۔ بات ذہن نشین کر لے کہ موت برحق ہے، مگر کفن کے ملنے میں شک ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس حال میں موت آئے گی۔ کئی مرتبہ اخبارات میں پڑھا ہے کہ علاقے کے بڑے بڑے بزرگ آدمی کو پردیس میں ایسی حالت میں موت آئی کہ لوگوں نے انہیں لاوارث سمجھ کر دفن کر دیا۔ اس وقت رونے والا کوئی ایک آنکھ بھی نہیں تھی۔ سرگودا کے ایک آدمی کو دشمنوں نے قتل کر کے دریائے جہلم میں پھینک دیا۔ وہ دریا کے پانی سے گزرتا ہوا نہر میں آ گیا۔ اس کی لاش خراب ہو گئی۔ ایک روز اسے پولیس والوں نے نکال کر ایک بستی والوں کے حوالے کیا۔ یہ ایک مسلمان کی میت ہے، اس کو دفنا دو۔ لاؤڈ سپیکر کھلا اور اعلان ہوا کہ بے وارث میت ہے، کفن کے لیے دو دو چار چار آنے لاؤ۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹوں کا باپ تھا اور 15 مربع زمین کا مالک تھا۔ اتنے بڑے زمیندار کو چندے کے کفن پہنایا گیا۔ عبرت کا سامان۔ ایک بزرگ نے کسی قبرستان میں مراقبہ کیا۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ نے قبرستان والوں کو کس حال میں پایا؟ فرمایا، ان کو اپنی غفلت پر اتنی حسرت ہے کہ اگر ان کی یہ حسرت لوگوں پر تقسیم کرے تو وہ سب پاگل ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، جمعۃ المبارک کو قبرستان میں جانا مسنون ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان وہاں جا کر اس شہر خاموشیوں سے عبرت حاصل کرے۔ اے خوبصورت لباس کے حریص، کفن کو نہ بھول۔ اے محلات کے شہدائے، قبر کے گڑھے کو نہ بھول۔ اے عمدہ غذا کے دلدار، کیڑوں کی غذا بننا نہ بھول۔ اے ایمان کی دولت سے غفلت برتنے والے، موت کی وقت کی مفلسی نہ بھول۔